حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین. چلے مولا اور آقا امام حسنی عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں امام زمانہ کے والد ہیں، شہادت کی شب ہے، مولا امام زمانہ علیہ السلام کی یتیمی کی رات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الذکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع. نام مولا حسن عسکری علیہ السلام پر یا وجیہن اشفع لنا. ایک اور بار امام زمانہ کو پرسہ دیتے ہوئے یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. نعرہ صلوات. اللہم صل علی سیرت عسکرین پر اس فقیر نے جتنا ہو سکا اپنی بساط کے مطابق آپ سے عرض کیا. اور ہم نے بات شروع کی تھی امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ سے کہ جن کا نام بی بی سمان مغربیہ ہے. عرض کیا گیا کہ 7ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک ہر امام کی والدہ افریقہ سے ہیں
اور یہ مرہون منت ہے حضرت جعفر طیار کے. اگر آپ اس تسلسل میں ہمارے ساتھ ہیں کہ حضرت جعفر طیار نے ہجرت فرمائے حبشہ اور افریقہ میں جتنا بھی اسلام ہے وہ حضرت جعفر طیار اور حضرت اسماء بنت امیس کا صدقہ ہے. اور وہاں سے جب مسلمان ہوئے تو بعد میں اس مقام تک وہ مستورات بھی تشریف لائیں کہ جو اپنے زمانے میں ارحام مطہرہ کا عالی ترین مصداق تھیں. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایک امام کی زوجیت کا اور دوسرے امام کی مادریت کا شرف عطا کیا، جن میں بی بی سمانہ مغربیہ سلام اللہ علیہا ہیں، جن کے لیے خود امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، جملہ میں پیش نہیں کر پایا تھا کہ امی عارفۃ بحقی، میری ماں میرے حق کی عارفہ تھیں. یہ بیٹے کے حق کی بات نہیں ہو رہی، یہ امامت کے حق کی بات ہو رہی ہے نا، کہ میری والدہ میری امامت کی حق کی عارفہ تھی. یہ وہ حق کے عارف ہونا، حق کی عارفہ ہونا، اس سے جنت واجب ہو جاتی، عام انسانوں پر ہو جاتی ہے، ائمہ کی والدہ تو چھوڑیے. بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت میں نہیں ہے کہ من زارہا عارفا بحقہا وجبت لہ الجنہ، جو زیارت کرے ان کے حق کو پہچانتے ہوئے اس پہ جنت واجب ہے. تو جس کے لیے خود امام معصوم کی گواہی جن کے لیے آ جائے کہ وہ میرے حق کی عارفہ تھیں، ظاہر ہے کہ وہ جنتی ہونا تو ایک بہت چھوٹا لفظ ہے، وہ تو جنت کے مالکوں کی والدہ ہے کہ جن کے لیے اللہ نے جنت کو خلق کیا. انما خلقت السماء مبنیہ والارض مدحیہ والقمر منیہ والشمس موضیہ والفلک یدور والبحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، جن کی محبت میں سب کچھ خلق ہوا ان کی والدہ ہے. تو حضرت بی بی سمانہ مغربیہ کا ذکر ہوا. پھر امام علیہ السلام کے خانوادے میں جو ان کے بہن اور بھائی تھے ان کا ذکر ہوا کچھ. حضرت موسیٰ مبرکہ کا ہم نے ذکر کیا ایک حد تک. امام محمد تقی علیہ السلام کے جو اور فرزند تھے اور ان کی جو بیٹیاں تھیں ان کا بھی ذکر ہوا، خاص طور پر بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ کا. بی بی حکیمہ خاتون وہ ہیں جنہیں امام حسن عسکری علیہ السلام نے روک لیا تھا اپنے پاس تاکہ حضرت حجت کی ولادت کے وقت وہ موجود رہیں بی بی نرجس خاتون کے ساتھ. اس بات کا بھی ذکر ہو چکا. اور میں نے یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جب سامرہ جائیں تو زری میں نہ صرف یہ کہ امام علی نقی، امام حسن عسکری، بی بی سمانہ مغربیہ نہیں، بی بی حکیمہ خاتون، بی بی نرجس خاتون، یہ تو سبھی کو معروف جانتے ہیں، لیکن بی بی سمانہ مغربیہ بھی وہیں پر ہیں اسی حرم میں، 10ویں امام کی والدہ، اور 11ویں امام کی والدہ بی بی حدیثہ خاتون بھی وہیں پر ہیں، جن کے لیے امام علیہ السلام کی سنت ہے 11ویں امام کی کہ میری والدہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر شیطان رجیم کے شر سے دور رکھا تھا، ہر دنس سے، ہر رجس سے دور رکھا تھا. یطہرکم تطہیرا کی سند اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل بیت کو عطا کی، اور اہل بیت نے چند ہستیوں کو عطا کی ہے، جیسے کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے، کہ جیسے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے، جیسے کہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ ہے، جیسے کہ بی بی حدیثہ خاتون ہے، جیسے کہ بی بی حکیمہ خاتون ہے، جیسے کہ بی بی نرجس خاتون ہے. سبحان اللہ. ایک واقعہ میں اگرچہ کہ مصائب سے تھوڑا سا ربط بنتا ہے لیکن میں آپ کو فضائل کے اعتبار سے بھی عرض کر دوں. ایک بات ضمن عرض کر دوں، ویسے ہی اصحاب کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ رسول اللہ کی کوئی حدیث آگے بیان کرتے تھے تو جس لہجے میں رسول اللہ نے کہا تھا ویسے ہی کہتے تھے. مسکرا کے کہا تھا تو مسکرا کے کہتے تھے، غضب سے کہا تھا تو غضب میں کہتے، تاکہ لہجے کی بھی رعایت رہے. اب رسول اللہ نے غدیر میں علی کو مولا ہاتھ نیچے کر کے نہیں بنایا، ہاتھ اٹھا کے بنایا. تو جب آپ اس کیفیت میں کہتے ہیں تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. پھر علی میں تو ویسے ہی سوچتا ہوں کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا ہوگا تو وہ علی کے جو پہلے سے علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. کہتے نا محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا اور اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. دیکھیں علی غدیر میں اظہر ہے، معراج میں مظہر ہے. آپ سے بہتر کون سمجھے گا اس بات کو؟ اظہر یعنی جسے زیادہ ظاہر کیا جائے، تو اللہ کے رسول نے علی کو زیادہ ظاہر کیا غدیر میں، معراج میں مظہر ہے، اس لیے کہ اللہ نے لہجہ علی ابن ابی طالب میں کلام کیا. تو علی غدیر میں اظہر ہے، معراج میں مظہر ہے. محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا تو اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. اور وہ کس کے تصور میں؟ بلندی کا تصور، کہ اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی
تو میں یہ کر رہا تھا کہ دونوں ائمہ علیہ السلام کی والدہ گرامی پر اکٹھے گفتگو ہوئی اور اس ان کے بعد کے خانوادے پہ گفتگو ہوئی. بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا جن کا عظیم الشان مقام ہے, ایک امام کی بیٹی ہیں, ایک امام کی بہن ہے, ایک امام کی پھوپھی ہیں, اور ان کی وہی بعینہی زیارت ہے کہ جو بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہا کی لفظ بلفظ وہی زیارت ہے, بس نام میں تبدیلی کہ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ یا حکیمہ اشفعی لی فی الجنہ, ورنہ بالکل وہی زیارت ہے کہ حکیمہ بی بی آپ ہماری شفاعت فرمائیے گا. پھر امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد, ان پہ گفتگو ہوئی کہ انہوں نے اپنی اولادوں کے نام جو ہے ائمہ علیہ السلام یا معصوم علیہ السلام کی ترتیب سے رکھے. محمد جو سید محمد جنہیں ہم کہتے ہیں, پھر علیہ ہیں جو مولا علی السلام پہ نام رکھا ہے, ایک دختر انہیں عطا ہوئی تھی. اس کے بعد حسن جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہے, پھر حسین سید حسین جو امام زمانہ جن کے لہجے میں بات کرتے تھے, یہ بات ہو چکی ہے, اور پھر ایک جعفر. تو اس طرح سے ترتیب میں, اور پھر امام علی نقی علیہ السلام کے کچھ شاگردوں پہ بھی بات ہو گئی تھی کہ 185 ان کے شاگرد تھے, اور کیا ان کے معجزات تھے, کیا ان کے واقعات تھے, کس طریقے سے تشریف لائے, کیا انہوں نے ارشاد فرمایا. اس میں جو اہم ترین متن ہمیں دیا وہ زیارت غدیریہ بھی ہے, زیارت جامع کبیرہ پر ایک پوری مجلس ہو گئی, اور ایک وہ زیارت پنجم جو زیارت مطلقہ میں امیر المومنین کی زیارات میں جو 5ویں زیارت ہے وہ تعلیم کرتا ہے امام علی نقی علیہ السلام نے, جس میں مصائب کا ذکر کیا. امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے جد مولا علی علیہ السلام کے مصائب کا ذکر کیا کہ انت اول و مظلوم قد غصب حقا, آپ سب سے اول وہ مظلوم ہے کہ جن کا حق غصب کیا گیا. اور میں نے عرض کیا کہ مختصر سی 5 لائنوں کی یہ زیارت ہے, اس کو آپ ضرور پڑھیں, اپنے روٹین میں رکھیں. مطلقہ زیارت ہے, یعنی کسی وقت کی قید کے ساتھ نہیں, جب جی چاہے آپ زیارت امیر المومنین کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں. تو ہم نے اس میں زیارت جامع کبیرہ اور تھوڑا سا زیارت امین اللہ کے لیے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اسے اپنے روٹین میں رکھیں. السلام علیکم امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عباد, السلام علیکم امیر المومنین, اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد وعملت بکتاب واتبعت سنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اتبعک اللہ الی جوار. یہ پوری زیارت. تو زیارت جامع کبیرہ کے بارے میں بھی اور زیارت امین اللہ کے بارے میں بھی یہ مختصر سی گفتگو ہو گئی. کل ہم نے آپ سے عرض کیا تھا ترتیب وار آتے ہوئے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی آمد ہے 232 ہجری, اور 1 سال کے ظاہری سن میں تھے کہ انہوں نے سامرہ ہجرت فرمائی اپنے بابا کے ساتھ, اور امام علیہ السلام کا جو سن ہے وہ 28 برس ہے, اور جو زمانہ امامت ہے وہ کم ترین ہے, 6 برس ہے. تمام ائمہ میں جو کم ترین زمانہ امامت ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہے. اور یہ بات بھی عرض ہو گئی آپ کے ذہن میں رہے کہ 9ویں امام, 10ویں امام, 11ویں امام, ان سب کا پورا سن ملا کر بھی 100 سال سے کم بنتا ہے, 100 سال سے بھی زیادہ نہیں بنتا. یعنی اتنا جلدی شہید ہو گئے ائمہ علیہ السلام, جس میں عباسی خلفاء کی یہ منصوبہ بندی تھی کہ ہم 90 تک آ چکے ہیں, 90 کو شہید کریں, 10ویں کو شہید کریں, 11ویں کو شہید, اور 12ویں تک پہنچے, اور 12ویں کو جب شہید کر دیں تو سلسلہ ختم ہو جائے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے, 12 وزیر ہوں گے, 12 نقیب ہوں گے. یہ بھی عرض کر دیا کہ جو 12 کا عدد ہے وہ فقط آپ کے ہاں ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا. 12 کا عدد انتہائی اہم ہے. اس پہ بات ہو چکی ہے. تقریباً یہ 7-8 مجالس کا میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کر دیا. تھوڑا سا بات کو بس آگے بڑھاؤں گا. سلسلہ جو شجرہ طیبہ کا ہے وہ 11ویں امام تک اور پھر 12ویں امام تک. دیکھیں آپ خود اس بات سے واقف ہیں کہ یہاں پر یہ وہ خالص ترین سلسلہ ہے کہ جہاں پر کسی اور سے کوئی تقابل ہو نہیں سکتا ہے نا, یعنی اچھائی میں بھی نہیں ہو سکتا کہ ان سے اچھے ہیں. یہ کہنا بھی کبھی کبھار توہین ہو جاتی ہے. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آیت اللہ سستانی اس بچے سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو پتہ نہیں میں تعریف کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں, ہے نا. ایک تو بات یہ ہے. پھر میں کہوں کہ امام معصوم اس بچے سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو یہ کوئی تعریف نہیں ہو رہی. جب بچہ تو معصوم ہے, اگر میں کسی ظالم سے کہوں تو تقابل میں. یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام موجود ہیں ایک دربار میں, ایک فضائل کا بیان ہے, میں کچھ باتیں کہہ نہیں سکتا. تو وہاں پر کسی نے تمام تر ڈھیٹ پنے کے ساتھ یہ کہا کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں تو انا خیر من کا. شام کا ایک دربار ہے, کہا میں اے حسن کچھ بھی کہہ لو میں تم سے بہتر ہوں, انا خیر من کا, میں تم سے بہتر ہوں. اب امام حسن علیہ السلام نے سامنے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ انا خیر من کا, تیری کیا اوقات ہے, تو کس خاندان سے, ہم کس خاندان سے, انا خیر من کا. نہیں, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام لسان اللہ ناطق ہے, امیر المومنین کے فرزند ہیں, امیر بیان کے بیٹے ہیں, خود امیر بیان ہے. یہ نہیں کہا کہ انا خیر من کا, تو کون ہے, میں تجھ سے بہتر ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ نقول انا خیر من کا, میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ایسے وقت سے کہ کبھی مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایک ایسے وقت سے کہ کبھی مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. میں اس تقابل کی بھی بات کر رہا ہوں, یہ گنجائش بنتی ہی نہیں ہے کہیں پر, یعنی ہو ہی نہیں سکتا نا. امام علیہ السلام نے تو اس تقابل سے کہ میں تم سے بہتر ہوں, ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہم تم سے بہتر ہیں, ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہم تم سے بہتر ہیں. مقابلہ تو برابر کی چیزوں کا ہوتا ہے. جہاں ایک طرف کوئی اور شجرہ ہے, دوسرے شجرہ طیبہ ہے, شجرہ مبارکہ ہے, تو کیا یہاں پر. تو اس خاطر ہے کہ یہ پورا سلسلہ جس طرح سے ہم نے
بار بار اس کو جوڑا بھی کہ کبھی امام علی نقی علیہ السلام کے واقعے کو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، کبھی امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ، کبھی امام رضا علیہ السلام کے ساتھ، اس آیت کی روشنی میں بھی کہ 12 مہینوں سے مراد 12 امام ہیں، اور ان میں 4 جن کے نام اور احترام کے ساتھ ہیں وہ کہ جو علی ہیں، علی مرتضیٰ، علی زین العابدین، علی رضا، علی النقی علیہ السلام. اور پھر حسن عسکری سلسلہ امامت میں 2 حسن ہیں، ایک حسن مجتبیٰ ایک حسن عسکری ہیں، دونوں کے بابا بھی علی ہیں. حسن مجتبیٰ کے بابا بھی علی، حسن عسکری کے بابا بھی علی، دونوں کے بابا کی کنیت بھی ابو الحسن ہے. حسن مجتبیٰ کے بابا بھی ابو الحسن ہے، حسن عسکری کے بابا بھی ابو الحسن ہے. دونوں حسن ان کی کنیت بھی ابو محمد ہے، حسن مجتبیٰ کی کنیت بھی ابو محمد ہے. ایک مل کے صلوات بھیجو دونوں حسنین پر، محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی. جی تو یہ مولا حسن عسکری علیہ السلام. کل مولا کی خدمت کے حوالے سے ایک بات اس طرح سے بیان ہوئی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو امام علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں، اس لیے کہ امام علیہ السلام کی جو براہ راست ملاقات ہے وہ کم ہے، مومنین سے غیبت کی تیاری کروا رہے تھے. لیکن ائمہ علیہ السلام کے کچھ معجزات میں ذکر ہوا. امام علی نقی علیہ السلام کا وہ معجزہ بھی ذکر ہوا کہ شیر کو اشارہ کرے تو زندہ ہو کر آ جائے، اور اس کی تھوڑی سی تشریح اور تفصیل بھی آپ کی خدمت میں ذکر ہوگی کہ اصل میں یہ معجزہ ہے کیا. اب امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے تو امام کتنی مرتبہ، یہ ایک بہت اہم سننے کی بات ہے کہ امام کتنی مرتبہ فرمائے کہ جب میں اپنے گھر سے باہر بھی نکلوں تو اپنے چاہنے والوں سے کہتے تھے کہ مجھے فوراً آگے سلام نہیں کرنا. ارے مولا کیوں نہ کریں، امام کی زیارت کے لیے اتنی دور سے جاتے تو امام سامنے نظر آئے نہ. تقیہ کا زمانہ تھا. حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ امام کے پاس اگر آگے کوئی سلام کر لے فوراً تو سب سے پہلے تو اس کی اپنی جان، اس کے پورے خانوادے کو خطرہ ہو جائے گا، لہٰذا امام نے حکم دیا کہ نہیں کرنا ایسا کام. دیکھیں اب اگر کوئی امام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے امام سامنے ہو لیکن خاموش رہے، وہ بزدلی نہیں دکھا رہا، وہ عین حکمت دکھا رہا ہے، وہ عین اطاعت کر رہا ہے. ہر جگہ پر چپ ہو جانا یہ کوئی بزدلی نہیں ہوتی. توجہ ہے آپ کی؟ کہیں پر یہ عین حکمت کا تقاضا ہے امام علیہ السلام کی طرف سے. یہ امام ہی سکھلائیں گے کہ کہاں پر آپ نے چپ رہنا ہے، کہاں پر آپ نے قیام کرنا ہے. جہاں قیام نہ کرنا ہو قیام کر لینا، وہاں امام کی اطاعت نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو ہر جگہ نہ اٹھنا ہے نہ ہر جگہ بیٹھے رہنا ہے. اب چونکہ امام حسن عسکری سے میں نے کہا اتنی شفاعت امام حسن مجتبیٰ تو جوڑ دوں. قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے، یہ عادل کب تھا کہ ہر کام ذوالفقار کرے. اور حسن نے وقت دیا، حسین نے مانگا، یہ اپنی شیر کی مرضی ہے کب شکار کرے. جو ہے آپ کی تو وہاں امام علیہ السلام کا حکم ہوتا تھا کہ مجھے سلام بھی نہیں کرنا، بات نہیں کرنا. امام حسن عسکری اسلام کی سیرت میں آ کے دیکھیے گا یہ ہے. لیکن امام پھر امام ہے. اچھا ایک مومن ہے اس کا دل تڑپ رہا ہے، امام کا حکم آیا، امام سامنے سے گزر بھی رہے لیکن امام سے ابھی کچھ کہتا نہیں ہے. وہ دل میں تو دعا دے سکتا ہے نا، دل میں تو سلام کر سکتا ہے. اس نے ایک مومن نے دل میں امام علیہ السلام کے لیے دعا مانگی کہ خیر ہو مولا کی طرف. امام نے رخ کی طرف کہا اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، تیری حاجتوں کو پورا کر دیا ہے. جی تو ایک امام علیہ السلام سے ملاقات کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب امام علیہ السلام بیت الشر سے باہر آتے تھے تو الگ الگ بہانوں سے، سبزی بیچنے والا، کوئی روغن بیچنے والا، کسی اور طریقے سے. یہ آسان نہیں تھا، اتنا جان کا خطرہ ہوتا تھا. میں نے عرض کیا کہ ایک ایک لمحے پر نظر ہوتی تھی. اس وقت موجود ہوتے تھے ائمہ علیہ السلام کے چاہنے والے، کہیں نہ کہیں دور سے امام کی زیارت کر لیتے تھے. بسا اوقات امام معجزہ کے بھی اظہار فرماتے تھے. جیسے گرگان کا رہنے والا تھا، امام علیہ السلام کے پاس پہنچا، بہرحال کسی طریقے سے. میں نے کل آپ کے سامنے سقر ابن ابی دلف کا واقعہ سنایا کہ جب اس نے مامور سے آ کے کہا کہ میں اپنے مولا سے ملنا چاہتا ہوں، کہ تیرا مولا جو ہے وہی میرا مولا بھی ہے، وہ بھی تقیہ میں تھا، اور اس نے ملاقات کروائی امام سے. اور پھر سقر ابن ابی دلف نے سوال کیا کہ میں نے آپ کے جد کی حدیث سن رکھی ہے کہ دنوں سے دشمنی نہ کرنا ورنہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تو دن سے مراد کیا؟ پھر امام نے کہا کہ ہفتے سے مراد رسول اللہ ہے، اتوار سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے، اور پیر سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، اور منگل سے مراد امام زین العابدین اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق ہے، اور بدھ سے مراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور امام رضا اور امام تقی اور امام علی نقی علیہ السلام، اور جمعرات امام حسن عسکری علیہ السلام کا دن ہے، اور جمعہ حضرت حجت کا دن ہے، اور ایک ایک زیارت تعلیم فرمائی جو مفاد الجلال میں شیخ عباس قمی نے لکھی. یہ صدقہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا. تو اب جب اس نے ملاقات، تو اس طرح سے بعض لوگ ملاقات کر لیتے تھے، بعض لوگ ملاقات کسی بھی کیفیت میں کر لیتے تھے امام علیہ السلام سے. اور کچھ زمانے ایسے بھی گزرے، میں اس کے چھوٹی سی مثال عرض کروں گا. آج تھوڑا سا مصائب کا بیان بھی ہونا ہے، ماتم بھی زیادہ ہے، تو گفتگو تھوڑی سی مختصر ہی رہے گی انشاءاللہ سے، تاکہ ماتم داری بھرپور طرح سے ہو سکے جو آج کی شب کا حق ہے، اور تابوت کی برآمدگی بھی ہے.
تو آپ حکم امام پر حکمت کے ساتھ چلیں. 12ویں کو قائم اسی لیے کہا گیا کہ قیام رکھا گیا 12ویں کے لیے. یہ امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے. امام رضا علیہ السلام نے سکھلایا ہمیں. دیکھیں ایک سوال ہوتا ہے بعض مومن کی جانب سے، جب ہم دعائے الہی عظم البلا پڑھتے ہیں نا، تو الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا، میں نے اس کا ترجمہ سنایا تھا آپ کو میرے خیال میں دوران مجلس، پتہ نہیں شاید یہاں ذکر کیا تھا کہیں اور، بہرحال نہیں سنایا تھا. چلے دعائے فرج امام علیہ السلام جو ایک قیدی کو تعلیم فرمائی امام نے، اور اس کے الفاظ آپ دیکھیں تو واقعاً آپ سخت ترین مصائب میں ہو نا اور اس کو پڑھیں تو بڑی دل کو تسلی ہوتی ہے، سہارا ملتا ہے امام علیہ السلام کے وجود اثر سے. الہی عظم البلا، اے اللہ مصیبتیں بہت عظیم ہو گئی ہیں. وبرح الخفا، جو چھپے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں جو چھپے ہوئے تھے وہ کہیں ظاہر ہو چکے ہیں اور ظاہر ہو کر کچھ اناد کو نکال رہے ہیں. وبرح الخفا وانکشف الغطا وضاقت الارض ومنعت السماء، زمین تنگ ہو گئی ہے، آسمان نے اپنی رحمتیں برسانا چھوڑ دی ہیں. وانت المستعان، اے اللہ تو ہی مدد دینے والا ہے. والیک المشتکا، تیری طرف کو شکوہ کیا جا سکتا ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تیری بارگاہ میں کوئی عرض ہو سکتی. والیک وانت المعول فی شدت والرخاء، چاہے شدت ہو آسانی ہو تو ہی وہ ہے کہ جس پر توکل کیا جاتا ہے. وانت المعول فی شدت والرخاء. اللهم صل علی محمد وآل محمد، تو اللہ تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما. اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم، وہ اولی الامر کی جن کی اطاعت تو نے ہم پر فرض کی ہوئی ہے. وعرفتنا بذلک منزلتهم، اور اس اطاعت کے فرض کرنے کے ذریعے سے اے اللہ تو نے ان کی منزلت ہمیں سمجھائی ہے. تو اے پروردگار وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا، تو بس تو مشکل میں گشائش عطا فرما دے. جب آسمان تنگ ہو چکا ہے، زمین نے اپنی رحمتیں دینا ہمیں چھوڑ دی، زمین ہمارے لیے تنگ ہو چکی ہے، تو تو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، مصیبت میں گشائش عطا فرما. کتنی جلدی؟ عاجلا قریبا کلمح البصر، بلنک آف این آئی، آنکھ جھپکنے کے برابر، اتنی جلدی. او ہوا اقرب، اور اس سے بھی زیادہ جلدی. پھر یا محمد ہو یا علی، یا علی ہو یا محمد. بعض حلقوں میں نے دیکھا ہے کہ اس دعا پر یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے مولا علی سے. یہ میں غیروں کی بات نہیں کر، اپنوں سے بات کر رہا ہوں. اور بعض غیر تو کہتے ہی ہیں کہ یہ کیا یا محمد ہو یا علی، یا علی ہو یا محمد. دیکھ اگر ڈائریکٹ یا محمد یا علی کہنا شرک ہوتا نا، تو یہ جملہ بھی سب سے بڑا شرک ہوتا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. علی کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ میں نے آپ کو ایک حل دے دیا. جو بھی کوئی کہے نا، آپ کہتے ہیں جناب کسی بہت بزرگ ہستی نے یہ کہا ہوا تھا، ہم نے تو وہیں پر چلتے ہوئے کہہ دیا یا علی مدد. جی تو اللہ کو ورنہ کہنا اللہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ساری طاقت تو اللہ کے پاس نہیں، علی نہ ہوتا تو میں ہلاک، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ جو مدد پہنچتی ہے اللہ کی وہ کسی ذریعے سے پہنچتی ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے. بہرحال تو یہ جو دعائے فرج میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے کہ دعائے فرج میں یا محمد و یا علی، یا علی یا اکفیانی فإنکما کافیان، آپ دونوں کافی ہو جائیے اس لیے کہ آپ ہی کافی ہیں. وانصرانی فإنکما ناصران، آپ دونوں نصرت کیجیے اس لیے کہ آپ ہی نصرت کے لیے کافی ہیں. پھر یا مولانا یا صاحب الزمان، اے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، ادرکنی کیا ہے؟ الغوث الغوث الغوث، فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے. ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الساعة الساعة الساعة، اسی لمحے اسی لمحے اسی لمحے. العجل العجل العجل. تو جو میں بات کر رہا تھا، یہ میں نے دعا کیوں پڑھی؟ میں نے کہا کہ بعض مرتبہ ظاہر ہے حضرت حجت کا جب نام آتا ہے باقاعدہ، جب ہم دعا پڑھتے سب اپنے مقام سے ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو بعض مومنین نے مجھ سے پوچھا اور سوال ان کا ویسے صحیح تھا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض مومنین یا محمد ہو یا علی پہ کھڑے ہوتے ہیں، یا محمد ہو یا علی، یا علی ہو یا محمد پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ ظاہر ہے کہ بھائی رسول اللہ تو افضل کائنات ہے اور مولا علیہ السلام تمام ائمہ کے بھی امام ہے، تو وہ کہتے ہیں جب حضرت حجت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کے نام پہ کیوں نہیں کھڑے ہونا چاہیے؟ ظاہری طور پر بات صحیح ہے، لیکن اگر آپ یا محمد ہو یا علی پہ کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر الہی عظم البلائی پہ کھڑے ہو جائیں، وہ تو اللہ کا نام ہے. الہی عظم البلا، سب سے پہلے تو اللہ کا ذکر آ رہا ہے. امام نے جہاں جیسا سکھلایا ویسے کرو. یہ جو قائم پہ کھڑے ہونا ہے نا، یہ امام رضا علیہ السلام نے سکھلایا کہ جب ان کا نام آئے تو کھڑے ہو، اس بات کی آمادگی کے لیے جب وہ تشریف لائیں گے تو میں کھڑا ہوں گا. کہ جب وہ تشریف لائیں گے اس لیے ان کا لقب قائم ہے، ہر ایک کا لقب قائم نہیں ہے.
ہم کہتے ہیں نا ہر امام رضا ہے، ہر امام تقی ہیں، ہر امام نقی ہیں، ہر امام جواد ہیں. بے شک ہر امام قائم ہے، پتہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا یہاں پہ میں اس بات، کیونکہ قائم کا جو لفظ خاص کہا گیا وہ حضرت حجت کے لیے کہا گیا، مخصوص ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے نا. ہاں تمام ائمہ وہ قائم کے اجداد میں سے، ٹھیک ہے نا. لیکن میں نے کہا پتہ نہیں، یعنی اس لیے کہ میں نے کسی اور امام کی زیارت میں قائم کا لفظ کسی اور امام کے لیے دیکھا نہیں، اس وقت میرے حافظے میں نہیں ہے. تو قائم کا لفظ مخصوص ہے حضرت حجت کے لیے. تو یہ اس کی ٹریننگ دے دی تھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا. پھر امام سے گرگان کے ایک شخص کی ملاقات ہوئی، بہرحال کسی طریقے سے مولا کے پاس پہنچا. تو امام ایک طریقے سے ملاقات اس طرح بھی کرتے تھے کہ امام اسلام معجزے سے پھر کہیں تشریف لے جاتے تھے، اس لیے کہ 11ویں امام کو ظاہر بھی ہونا ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ شیعوں میں کبھی کسی نے دیکھا نہیں 11ویں امام کو، تو 11ویں بھی ہیں یا 12ویں بھی ہیں یا نہیں. تو امام کو اپنے آپ کو اظہار بھی کرنا ہے. تو اب گرگان سے وہ شخص آیا امام سے ملاقات کے لیے. امام نے کہا تم حج پہ جا رہے ہو؟ حج کے بعد، یہ آج کی فلائٹ نہیں ہے، حج کے بعد جب تم اپنے شہر گرگان پہنچو گے تو 170 دن ہوں گے، وہ زمانے کا سفر ہے، اور جمعے کا دن ہوگا. جب تم پہنچو 170 دن بعد جمعے کے دن تو اپنے اطرافیان کو جمع کر لینا، ہم معجزے سے وہاں تشریف لائیں گے، تم سب کے جواب دیں گے وہاں پر. یہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. مل کے صلوات میں جو نام ہے مولانا حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام پہ محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی. چاہتا ہوں گفتگو کا مرکز محور امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات مقدس رہے آج جی، تاکہ وہ عسکریین کا موضوع حقیقت تک پہنچ جائے. تو اس طرح سے امام کی ملاقات ہوتی تھی. کبھی امام جا رہے ہیں اپنے بیت الشرف سے باہر تشریف لے، اچھا اب جب امام نظر بند ہے تو پھر 12ویں کی آمد کیسے ہو جبکہ ہر وقت سرویلنس ہے. تو مکرو و مکر اللہ، تم اپنا مکر کرتے ہو، اللہ اپنی تدبیر کرتا، واللہ خیر الماکرین. ایک واقعہ آپ نے مجھے یقین ہے تقریباً سب نے سن رکھا ہوگا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ تو وہ ممبر ہے کہ ماشاءاللہ یہاں سے قبلہ و کعبہ بیان کرتے ہی رہتے ہیں تمام ائمہ الاسلام کی سیرت کو. حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا سید ابو طالب طباطبائی صاحب وہ مسلسل خدمت کرتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں معارف کو. تو یہ واقعہ تو آپ تک پہنچا ہے، ہو سکتا ہے اس کا پس منظر بھی پہنچا اور نہ پہنچا تو میں عرض کر دوں کہ ایک واقعہ جو آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے کہ امام حسن عسکری اسلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک عیسائی بارش کی دعا کرتا تو بارش ہو جاتی تھی، اور مسلمان دعا کرے بارش نہیں ہو رہی. اب یہ کہ گورنمنٹ خطرے میں، لیکن اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن کہلاتے خلیفۃ المسلمین ہیں، تو اگر مسلمین ہی نہ رہے تو خلیفۃ المسلمین کہاں سے رہیں گے؟ تو اس لیے اب کسی طریقے سے کنٹرول کیسے ہو؟ تو یہ بزرگوں کی سنت، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو پہنچے اسی در پر کہ بھئی یہ مشکل کو حل کر سکتے ہیں. جیسے مامون رشید کے زمانے میں امام رضا علیہ السلام. اب مامون رشید کے زمانے میں جب دربار میں آ کر عیسائی یہ کہے کہ تم محمد کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کہتے مانتے ہیں. اور عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں؟ کہ مانتے ہیں، لیکن میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا، عیسیٰ کو مانتا ہوں. تو اسے مان لیں جیسے دونوں مانتے ہو. بات تو کنفیوزنگ ہے. دیکھیں ہمیشہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ کامن پوائنٹ پر جمع ہو جانا یہ حق نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا. اس عیسائی نے بھی یہی کہا کہ بھائی آپ عیسیٰ کو مانتے میں بھی مانتا ہوں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانتے میں نہیں مانتا، تو کامن پوائنٹ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نا، جمع ہو جاؤ. یہ جو کامن پوائنٹ ہے نا، ہم طبلہ شروع کرتے ہیں آپ یہ چھوڑ دیں، کامن پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. پیسفل کو ایگزسٹنس سب کے ساتھ ہے، پر ان بقائے بہامی، جس کی بہترین مثال یہ ملک ہے خود. یقین فرمائیے گا ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں کہیں کوئی دام درہم قدم میں سکھانے کسی بھی طرح سے. اور پھر اس امام بارگاہ کے لیے بھی کہ جناب عباس نورانی صاحب، میں تو انہیں اسی نام سے جانتا ہوں، میں 10 سال پہلے جب آیا تھا تو مجھے ذہن میں جو نام ہے اسی طرح سے یہی تھا سلسلہ کہ ان کی جو خدمات ہیں میں ہو نہیں سکتا کہ ممبر سے ان کا ذکر نہ کروں. کیوں نہ ذکر کروں؟ یعنی کوئی پانی بھی آپ کو پلاتا ہے تو آپ کہتے ہیں تھینک یو. جس کے مقام پر اتنی ہزاروں مجلسیں ادا ہوئی ہیں وہ تھینک یو کہنے کا نہیں بنتا کہ بھئی آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ اہتمام کیا. ہزاروں مومنین یہاں تشریف لاتے ہیں. پھر خاص طور پر جو اس وقت کے حالات ہو اس میں مستورات کے لیے بھی جگہ کا اہتمام کرنا، تو وہ قابل تحسین ہے. ظاہر ہے کہ ان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ سارے ذکر سے ہم کہتے ہیں ایک گھر میں مجلس ہوتی ہے تو بی بی سیدہ تشریف لاتی ہے، تو جس نے اتنا مجلس کا اہتمام کیا ہو کسی مقام پر تو سیدہ کی نظر کرم نہیں ہوگی کیا اس کے گھر پر؟ مل کے صلوات بجو اس خاندان کے لیے انشاءاللہ سے جنہوں نے اہتمام کیا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
تو جگہ بچی نہیں، ایک ایک قدم اگر آپ آگے تشریف زحمت فرما دیں تو پھر انشاءاللہ شاید اللہم صلی علی اللہم صلی علی. وقت تمام ہو رہا ہے، بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک فتنہ ایک اور بھی آیا کہ کسی نے قرآن پر کتاب لکھی، تضادات القرآن، کہ قرآن میں تو کانٹرڈکشن ہے. اسحاق کندی نے کتاب لکھی، ایک طرف قرآن ہی کہتا ہے، دوسری طرف یہ کہتا ہے 23 سال میں نازل ہوا. جو ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہمیں کیا پتا کہ ہم نے 23 سال پہلے کیا کہا تھا، آج کیا کہہ رہے ہیں. ہم کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں. 23 سال چھوڑ دیجیے، کل کیا کہتے ہیں، آج کیا کہتے ہیں. تو قرآن بھی اسی طرح سے 23 سال میں نازل ہوا، ایک جگہ کچھ، ایک جگہ کچھ، ایک جگہ کچھ ہے. کتاب لکھ دی، فتنہ بھی پھیل رہا تھا. اچھا، جو میں بات کہہ رہا تھا وہ بات کو میں مکمل کر دوں کہ وہ جو کامن پوائنٹ پر آنا تھا نا، والی بات رہ گئی. کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. پیسفل کو ایگزسٹنس ہر جگہ پر اور ہونا چاہیے. جو میں کہا جس کی اعلیٰ ترین مثال خود یہ سرزمین ہے، پر ان بقائے باہمی. ظاہر ہے کہ جس میں کوئی اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن امن کے ساتھ. جب سورہ کافرون نازل ہوا تھا تو اسی لیے نازل ہوا. سورہ کافرون کیوں نازل ہوا تھا؟ انہوں نے ایک آفر کی تھی رسول اللہ کو. ایسا کرتے ہیں کہ جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، 1 سال ہم آپ کی خدا کی عبادت کرتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی بھی کچھ تو کر لیں، کچھ تو کمپرومائز کریں. چلیں ہم پہلے آپ کی خدا کی کر لیتے ہیں، بعد میں آپ کر لیں گے. قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، اے رسول کہہ دیجئے ان سے، لا اعبد ما تعبدون، میں تو عبادت کرتا نہیں ان خداؤں کی جن کی تم کرتے ہو. سادہ الفاظ میں کہہ دوں، میں انہیں مان ہی نہیں سکتا کہ جنہیں آپ منوانا چاہتے ہیں. وہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں. قل یا ایھا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرتے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی نہ آپ علی کو ویسا مان سکتے ہیں. علی کو خالی داماد رسول مان لینا، ایک منزل پہ مان لینا، وہ ایک الگ بات ہے. علی کو نفس رسول ماننا، رسول جیسا ماننا، وہ ایک الگ منزل ہے. سمجھے آپ کی؟ ولا انتم عابدون ولا انا عابد ما عبدتم، نہیں فیوچر میں کوئی چانس ہے کہ میں اس خدا کی عبادت کروں جس کی تم عبادت کر رہے ہو. نہیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس خدا کی عبادت کر رہے ہیں جس کی میں کر رہا ہوں، تو اب کیا کریں، لڑیں جھگڑیں ماریں؟ نہ نہ نہ، لکم دینکم. یہ ہے پیسفل کو ایگزسٹنس، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، پرامن بقائے باہمی. تو جو ہے آپ کی بات، تو وہاں پر وہ بہرحال خیر میں بات پھر تفصیل سے چلا جاؤں گا تو پھر موضوع کہیں اور بھی نکل سکتا ہے کہ وہ ان سے مسئلہ حل نہیں ہوا تھا پھر کہ آپ عیسیٰ کو مانتے نہیں مانتے. اب ہر مسلمان جو یہ کہہ رہا ہے اسے سوال ہی ایسا بنایا ہوا ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ کرتا تھا کہ کیا عیسیٰ زندہ ہے یا وفات پا گئے؟ مسلمانوں کا عقیدہ کیا زندہ ہے، اور رسول اللہ وفات پا گئے. کہ اسے مانے جو زندہ ہے، اسے مانے جس کی وفات ہو گئی. اوہو، یہ تو کنفیوزنگ ہے. 2-4 بلکہ 200 تک لکھا ہوا ہے کہ کچھ آئے افراد، انہوں نے معاملے کو حل کرنے کو ہوا نہیں، کہ جواب سوچنے کے لیے ٹائم دے. مامون عباسی نے کہا ٹھیک ہے ٹائم ہے، اگلے 2-3 دن بعد آئے. کہ جواب ہے کہ جواب یہ ہے کہ شخص مسلمانوں کو گمراہ کرے لہذا واجب القتل ہے. تو اب جو کچھ مامون نے کہا تو میں ممبر سے دوہرا نہیں سکتا ان کو. اور ایک وزیر پریشان ہو گیا، مامون پریشان ہو گیا، کیا کیا جائے. وزیر نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ابھی محمد کا ایک وارث زندہ ہے، ان کو بلا لیں. اور پھر آئے. اب میرا موضوع وہ نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کرتا کہ وہ بھی بڑی لطیف مثلا داستان ہے، بہت خوبصورت موضوع ہے وہ. خیر مختصر یہ کہ جو سوال میں نے کریٹ کر دیا تو جواب، امام علیہ السلام آئے اور وہاں مامون نے خاص کرسی علمی لگائی مولا کے لیے. اور جیسے امام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اب وہ تو چوڑا ہو گیا، اس نے تو کہا کہ میں نے تو سب کو شکست دے دی، اب ایک بچے ہیں خط. اس کو کیا پتا یہ کون ہے. اپنے ذہن میں سوال سوچ کے بیٹھا ہوا کہ جو میں نے سوال بنا اس کو کوئی اور جواب ہو ہی نہیں سکتا. کہ میں پوچھوں گا عیسیٰ کو مانتے ہو، کہیں گے بالکل، منع کر ہی نہیں سکتے کہ نہیں مانتا. اور جیسے کہیں گے مانتا ہوں، کہیں گے میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا. تو پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ اس پہ اتفاق کر لیں جس کو دونوں مانتے ہیں. ایک جملے میں حل کیا امام نے.
یہ بھی ایک موضوع ہے. میں تھوڑے ونڈوز کھول دوں نا, ماشاءاللہ یہاں پر ینگسٹرز بھی ہیں پڑھنے والے. ایک موضوع ہے ائمہ علیہ السلام کے ون لائنرز. ایک مسئلہ کا جو مہینوں سے چل رہا, حل ہی نہیں ہو رہا, ایک جملہ کا فرزند فاطمہ زہرا. یہ ہے ائمہ علیہ السلام کے ون لائنرز. یقین جانے کہ جب حضرت حجت بھی تشریف لائیں گے نا, لمبی چوڑی بحثیں نہیں کریں گے, ایک جملہ کہیں گے کام تمام ہو جائے گا یار. ہاں, آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا, اس فلسفے کو کیسے جواب دیں گے, یہ سائنس کا جواب کیسے ہوگا. وہ بی بی زہرا سلام علیہ کے فرزند ہے, وہ تشریف لائیں گے نا, کوئی 2 گھنٹے تک بحث تھوڑی ہوتی رہے گی. 2 گھنٹے تک بحث تو ہماری ہوتی ہے بھائی, ہم اس کو قائل نہیں کر پاتے. حضرت حجت تشریف لائیں گے, ایک جملہ کا حجت تمام ہو گئی, تمام ہو گیا, چاہتے ختم ہو گئی بات, جاؤ جی. اب امام علیہ السلام تشریف فرمائے, اس نے کہا کہ پوچھو, مامون سے کہا ان سے پوچھو, کہا ان سے نہیں, اب ان سے پوچھو. 8ویں نے وہ جو پہلے نے ممبر پہ کہا تھا نا, وہ دہرایا, سلونی سلونی, انہی الفاظ میں کہا پوچھو, جو پوچھنا ہے پوچھو. اس نے کہا آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ ایک ون لائنر سن لیجیے گا, آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ امام نے کہا میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے. اگر ان کے علاوہ کوئی اور عیسائی تو ماننا تو کیا میں جانتا بھی نہیں. ون لائنر بات تمام ہو گئی. اور اگر تو چاہتا ہے تو تیرے پاس جو انجیل کا نسخہ ہے تو کیا میں تجھے دکھلاؤں کہ کہاں کہاں عیسیٰ نے خوشخبری دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی. اور امام اس تناظر میں سے کہہ رہے ہیں, توجہ کیجئے گا, آج کی طرح نہیں کہ قرآن ہر گھر گھر میں موجود ہے. انجیل کا نسخہ خاص لوگوں کے پاس ہوتا تھا خالی. ان خاص لوگوں کے پاس امام جانتے کہ اس کے پاس کون سا نسخہ ہے, کون سا والا نسخہ اس کے پاس موجود ہے, اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی ہے. تو پھر کیسے نہیں مانتا وہ سامنے. اب دم بخود ہے. امام نے کہا کہ مجھے بھی اجازت ہے میں ایک سوال کر لوں. کہا جی پوچھ لیجیے, اگر آتا ہوگا جواب دے دوں گا, ورنہ خاموش ہو جاؤں گا. ایک جملے میں آ گیا خیال میں. امام نے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے, نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کہ یہ کیا بات کر دی آپ نے, عیسیٰ کا تو زہد مشہور ہے, ساری زندگی نماز پڑھی, ساری زندگی عبادت کی. کہا اگر عیسیٰ نماز بھی پڑھتے تھے عبادت بھی کرتے تھے تو یہ بتا, اگر تو انہیں خدا کہتا ہے تو عیسیٰ کس کی نماز پڑھتے تھے اور کس کے لیے عبادت کیا کرتے تھے؟ کس کے لیے نماز پڑھ رہے تھے, کس کی عبادت کر رہے تھے؟ اگر وہ 3 خداؤں میں سے تو ایک کہہ رہا ہے, ٹرینیٹی کے جو قائل ہے, تو کس کی عبادت کر رہے تھے؟ اپنے مقام سے اٹھا. وہ عیسائی تھا لیکن غیرت مند تھا. یہ جملہ پہنچا تو جہاں تک پہنچا, کھڑے ہو کے کہتا ہے غیرت مند اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کلمہ پورا پڑھا تھا اس نے. کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان ھذا وصی رسول اللہ حقا. یہ رسول اللہ کا برحق وصی بیٹھا ہوا ہے جی. تو یہ امامت کے واقعات میں آپ کو یہ دہراتے ہوئے اکثر ملے گا. خود امام حسن علیہ السلام کا ایک جملہ کہہ کے بس اب مجھ پر فرض ہو گیا کہ میں مسائل پہ چلا جاؤں اور بات کو انتظام کر دوں کہ امام کے زمانے میں متضاد قرآن کے تضاد پر کتاب لکھی گئی ہے. قرآن کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے, کسی کو جواب ہی نہیں. ایک ون لائنر ہے امام حسن عسکری کا, صرف ایک. دیکھیں قرآن میں ظاہر میں آپ کو ایسا محسوس, ظاہر میں ایسا لگتا بھی ہے نا. اب ایک مقام پر سورہ رحمان میں مثلا ایک مثال دے, رب المشرقین و رب المغربین, وہ 2 مشرقوں کا رب ہے, 2 مغربوں کا رب ہے. سورہ معارج میں کہا فلا اقسم برب المشارق والمغارب, وہ بہت سارے مشرقوں کا رب ہے, بہت سارے مغربوں کا رب ہے. پلورل میں 3 یا 3 سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اور سورہ مزمل میں کہا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا, ایک مشرق کا رب ایک مغرب کا رب. تو مشرق ایک ہے یا 2 ہے یا 3 ہے؟ سورہ رحمان, سورہ معارج, سورہ مزمل. سورہ رحمان میں بہت سارے 2 مشرق 2 مغرب. سورہ معارج میں بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب. سورہ مزمل میں ایک مشرق ایک مغرب. یہ خود مولا علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا, ابن ابی القوا نے پوچھا کہ قرآن میں کبھی کیا کہتا ہے اللہ, کبھی کیا کہتا ہے. امام نے کہا وائے ہو تجھ پر, تو نے سمجھا ہی نہیں قرآن کو. آپ کو والا واقعہ بھی واقعہ نہیں سناؤں گا, خالی ایک ہیڈ لائن سنا رہا ہوں. وہ ایک عباسی خلیفہ کے زمانے میں نہیں پیش آیا تھا کہ قرآن میں تو لکھا ہی نہیں کہ شراب حرام ہے, برا لکھا ہے لیکن حرام ہونا کہاں لکھا ہے. یہ 7ویں امام کا واقعہ تھا. کوئی اس وقت امام نے کہا کہ قرآن کو تمہارے گھر میں نازل ہوا تو تمہیں پتا ہوگا کہ کہاں لکھا ہوا. قرآن ہمارے گھر میں نازل ہے, ہم بتائیں گے کہاں لکھا ہوا. مولا علیہ السلام نے بھی گویا انہی الفاظ میں, تو قرآن کو تمہارے گھر میں نازل ہو جو تمہیں پتا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اللہ نے قرآن کو رکھا ہی ایسا ہے کہ بغیر اولاد علی کے کافی نہ ہو.
اس ذکر کے ساتھ پڑھو گے تو پھر کافی ہوگا جی. اور مولا علیہ السلام نے اپنے طور پر بہرحال اسے سمجھایا کہ ایک دفعہ جب سورج نکلتا ہے تو ایک مقام پر مشرق، دوسری جگہ غروب ہوتا ہے، دوسرے مقام پر مغرب. لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ ایک جگہ پر جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو عین اسی موقع پر دوسرے مقام پر غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور جس مقام پہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو عین اسی موقع پہ کسی مقام پہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے. تو دو مشرق اور دو مغرب ہو گئے. اور پھر جب زمین اپنے گرد گھوم رہی ہوتی ہے تو ایک مقام جہاں پر آج سے سورج طلوع ہوا ہے، کل یہ جو نماز کے وقت میں فرق آتا ہے، سن رائز سن سیٹ، سن رائز آج ہے 5:54، پھر 5:53، پھر 5:52. یہ کیا ہے؟ یہ مشرق کا پوائنٹ بدل رہا ہے نا مغرب کا. دن کے ہر دن کے ایک ایک مشرق ایک ایک مغرب کے حساب سے آپ دیکھیں تو سال کے 365 مغرب 365 مشرق ہو گئے یا نہیں ہو گئے تقریباً. تو بہت سارے مشرقوں کا رب بھی ہے، بہت سارے مغربوں کا رب بھی ہے. ایک مشرق ایک مغرب، دو مشرق دو مغرب، بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب، ہر بات صحیح ہے. مزے کی بات تو اب امام نے کہا یہ تو ظاہر ہے، باطن کچھ اور ہے. کہ مشارق سے مراد انبیاء ہیں، مغارب سے مراد اوصیاء ہیں. مشرقین سے مراد رسول اللہ ہے، مولا علی ہیں. مغربین سے مراد حسن و حسین ہیں. جو مشرق سے پہنچتا ہے وہ مغرب تک آتا ہے، جو محمد علی سے چلا وہ حسن و حسین تک پہنچا. اور کہ ایک مشرق و ایک مغرب کو دیکھنا ہو تو جب محمد علی کو اپنے شانوں پر بلند کیا، یہ مشرق ہے اور وہ مغرب ہے. یہ غدیر ہے. کیا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں؟ امام حسن عسکری اسلام نے اپنے شاگرد سے کیا کہا کہ وہ جب یہ کتاب جو لکھ رہا ہے تم میں سے کوئی جواب کیوں نہیں دے؟ کہا ہم کیا جواب دیں، تم ہمارا استاد ہے. امام نے کہا بس جا کے اتنا پوچھنا یہ جو تو لکھ رہا ہے یہ تیرے اپنے ذہن کے معنی ہے تجھے اللہ نے بتائیں؟ یہ جو قرآن کے تو معنی میں اختلاف لکھ رہا ہے یہ تیرے اپنے ذہن کی ایجاد کرتا معنی کہ اس آیت کا یہ مطلب، اس آیت کا یہ مطلب، یہ اللہ نے تجھے بتلائیں. اگر اپنے ذہن کے معنی ہے تو اللہ کی ذمہ داری کیوں ہے؟ اور اگر تیرے اپنے معنی ہے تو اللہ کی ذمہ داری، اور اگر اللہ کے معنی ہے تو پھر اللہ نے کب بتلایا تجھے؟ کب وہی نازل ہوئی تجھ پر؟ کہ یہ پوچھ لینا بس. ایک ون لائنر ہی تو ہے یہ. وہ شاگرد گیا کہ اگر میرے ذہن میں ایک سوال ہے پوچھ لیتا ہوں. جب پوچھو، اس نے کہا یہ جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ یہ مطلب دوسری جگہ یہ مطلب، یہ آپ کے اپنے معنی ہیں یا اللہ نے بتائیں؟ کہتے ہیں سوال کہاں سے آ گیا دماغ میں؟ یہ ہے شان حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. تو میرے ذہن میں خود سے آ گیا کہ آ ہی نہیں سکتا، میں تیرا استاد ہوں، میرے ذہن میں نہیں آیا، تیرے ذہن میں کہاں سے آیا؟ علم بول رہا ہے نا یہاں پر، علم الہی بول رہا ہے یہاں پر. خازن و علم اللہ امام کی زیارت میں ہے. اے اللہ کے علم کے خزانہ دار آپ پر سلام ہو. جی اللہ کا علم بول رہا ہے یہاں پر. کہ میں نے تو ابو محمد حسن بن علی عسکری سے جا کے پوچھا تھا، انہوں نے یہ کہا. اس نے کہا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے کہ اپنے رسالت کو کس خاندان میں رکھنا ہے. یہ ہے حسن عسکری علیہ السلام. جی ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ فقط 1400 سال پہلے نہیں ہے، یہ 2025 میں بھی ہے، قیامت تک رہے گا. حسین ہدایت کا چراغ آج بھی ہے، نجات کی کشتی آج بھی ہے. رسول طول کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے علاقے کے بدماش کی طرح تھا. وہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں آنا چاہتا تھا تو جو صاحب مجلس تھے کسی وجہ سے انہوں نے روک دیا کہ یہاں مجلس کا ماحول خراب ہوگا، کہ تم نہیں آ سکتے، نکال دیا اس کو. بہرحال چلا گیا وہ. اگر کوئی اور کسی جگہ سے اسے نکالتا تو پتہ نہیں کتنا ہنگامہ کرتا. امام حسین کے نام پہ چپ رہا. امام حسین کے نام پہ تواضع دکھائیں. کوئی ذاتی مسئلہ بھی ہو تو چھوڑ دیں، امام حسین کے فرش پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اتنی وسعت ظرفی رکھیں. 10 بستہ عرض کر رہا ہوں، اس موضوع کو تفصیل سے عرض کیا جائے تو شاید زیادہ اور، لیکن امام حسین کے نام کے صدقے میں مجھے یقین ہے کہ آپ کے دل پر یہ موضوع نقش ہو جائے گا. اگر آپ کو ویسے بھی کسی خطیب کی بات سے کوئی اختلاف بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر صحیح بات کی، آپ نہ سمجھ پائیں، لیکن میں کہتا ہوں اگر اختلاف بھی ہے تو 99 باتیں اچھی بھی تو کہی ہیں نا. کون ہے ہم میں سے معصوم؟ میں آپ کو شیخ مفید اور شیخ صدوق جو بڑے بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں
جن سے ہم تک قال باقر و قال صادق پہنچا، ان کے کچھ نظریات بتاؤں تو آپ پتہ نہیں شیخ مفید پہ کیا بولیں گے. بالکل ڈفرینٹ نظریات ہیں بہت سی چیزوں میں. شیخ صدوق کے بالکل ڈفرینٹ نظریات. آپ کہیں گے کہ ایسے شخص کو تو ہم مانتے نہیں شیعہ، یہاں تک کہہ دیں گے شاید آپ، اگر ان کے آپ ڈیپ نظریات دیکھیں تو کچھ نظریات میں. لیکن ٹھیک ہے، وہ بھی معصوم نہیں تھے، ان تک پتہ نہیں کون سا کلام پہنچا تھا جس وجہ سے ان کا وہ نظریہ بن گیا. تو ہم یہ تو نہیں کرتے کہ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو لائق ہی نہیں کسی. ہم کہتے ہیں شاید یہاں پر کسی وجہ سے ان سے صحف شاید ہو گیا ہو، لیکن باقی ہزاروں چیزیں انہوں نے جو معارف اہل بیت پہنچائیں. اتنی وسعت ظرفی تو رکھیں. بات کو رسول ترک کو نکال دیا، مجلس سے نکل گیا. صاحب مجلس نے خواب میں دیکھا امام حسین کا خیمہ ہے اور ایک کتا ہے جو بار حفاظت کر رہا ہے اور اس کی شکل رسول ترک جیسی ہے، اور امام حسین نے ساتھ رکھا ہوا ہے، یعنی خیمے کے باہر ہے. بس یہ کسی طرح سے اس نے خواب دیکھا، اٹھا، کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں نے غلط کام کیا. اب میں جا کے کیسے کہوں؟ اگلے دن اس نے کہا میں نے پھر مجلس رکھی، آ جانا. کہا نہیں آپ نے تو مجھے مجلس سے نکال دیا تھا، کچھ وجہ ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بلا رہے؟ کہا نہیں بس کہنا نہیں چاہتا تھا کہ میں نے کیا خواب دیکھا. کہا نہیں جب تک بتائیں گے نہیں میں آؤں گا نہیں. کہا دیکھو مجھے شرمندگی اس لیے ہو رہی ہے کہ تمہیں میں نے جس شکل میں دیکھا ہے وہ مجھے لیکن دیکھا امام حسین کے خیمے کے باہر ہی ہے. اس نے کہا اچھا. پہنچا وہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں، بے ساختہ ٹوٹ ٹوٹ کر رونا شروع کیا اس نے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو مجلس امام حسین میں ٹوٹے. شکستہ ہوں مجلس امام حسین میں، خوش نصیب ہے وہ. جی حق یہی ہے، ایام عزا کی آخری شب ہے. حسین سے کوئی مومن کبھی خدا حافظ کہہ نہیں سکتا زندگی میں، لیکن یہ فرش عزا اس سے الوداع ہے، اس لیے کہ خدا میں امام معصوم نے سکھلایا ہے کہ جاؤ تو ہماری زیارت کرو، جب ودا ہو رہے ہو تو آخری سلام کرو. لہذا کہہ رہا ہوں کہ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہیں، اور جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. یہ ان ایام عزا کا الوداعی سلام ہے، ورنہ تو ہمیں روز حسین کو سلام کرنا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے. یقیناً سیدہ کونین پرسہ لینے کے لیے تشریف لائیں. اے بی بی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم آپ کے بیٹے کے فرش پر آ سکیں، کچھ آنسو بہا سکیں، ہمارا پیسہ اس میں خرچ ہو سکے، ہمارا وقت اس میں آپ نے قبول فرمایا تو یہ اہتمام ہو سکا. اس فرش پہ بیٹھ کے شکریہ ادا کریں اپنے والدین کا. اگر ماؤں نے ہمیں اپنی گودیوں میں یا علی اور یا حسین نہ کہنا سکھلایا ہوتا تو آج ہم اس فرش پہ نہ بیٹھے ہوتے. والدین کا شکریہ، اساتذہ کا شکریہ، علماء برحق کا شکریہ، جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں حسین کے فرش عزا پر بیٹھ کر یا حسین کہوں. جس زبان سے ہزاروں گناہ کیے ہیں اسی زبان پر مولا نے یہ توفیق عطا کی کہ نعرہ حیدری اور یا علی کہوں، یا حسین کہوں. جن آنکھوں سے اللہ جانے کون سے گناہ ہوئے تھے، لیکن حسین نے، اے مولا آپ کا شکریہ، آپ نے ان آنسوؤں کو چھین نہیں لیا ہم سے. اے مولا میں نے ہاتھوں سے بھی بہت سے گناہ کیے ہوں گے، لیکن آپ کا شکریہ یہ ہاتھ ذریعے امام حسین تک بھی پہنچے اور ان ہاتھوں سے ہم نے علم بھی اٹھایا. عباس کا علم کوئی اٹھائے تو ان ہاتھوں میں یہ سعادت مولا غازی ابوالفضل عباس نے عطا کی. آپ کریم اتنے کریم ہیں، ہم جیسے گناہگاروں کو بھی قبول فرماتے ہیں. یا کریم حسین، اے حور کی توبہ قبول کرنے والے حسین. حور کے غلاموں کے غلام آج یہاں آئے ہیں آپ کی خدمت میں جھولیاں پھیلا کر. مولا ہم اس قابل نہیں ہے کہ آپ ہمیں قبول کریں. میں پھر ایک ترک ظاہر کا واقعہ سناؤں. مولا حسین کی زری کے سامنے زیارت پڑھ رہے تھے ترک ظاہر. ظاہر میں حالت یہ رہتی تھی کہ بڑا غریب سا تھا، بڑا غریب سا تھا. وہ زیارت پڑھ رہا تھا، اس نے کچھ کہا ترکی زبان میں، اتنا بے ساختہ گریا ہوا. پھر ایک عالم دین وہاں پر تھے، ایک عراقی عالم، انہوں نے پوچھا ان ترک عالم دین سے عربی میں کہ یہ کیا کہہ رہے تھے. کہتے ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ میرے خیال میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کروں گا اور اگر ہو جائے تو پھر یا حسین کہہ کے گریا کیجیے گا. کہتے ہیں کہ اس ترک ظاہر نے یہ کہا کہ مولا میں بڑا غریب ہوں، مفلوق الحال ہوں، میں بڑے پیسے جوڑ کر کسی طریقے سے پہنچا کربلا. بڑے لوگوں نے دھوکے بھی دیے، کبھی کہیں چلا گیا، کبھی کہیں چلا گیا، کبھی کسی نے مجھے کہیں اتار دیا، کہیں اتار دیا. لیکن فرش عزا پر آنا بھی تو ایک سعادت ہے نا، ویسے تو نہیں پہنچتا ہے انسان.
تو کہتے ہیں میں نے مولا سے یہ کہا، ترک ظاہر اس نے یہ کہا کہ مولا جیسے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو یہاں پہنچ گیا ہوں نا، جب میدان محشر ہو تو مولا ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ بھی مجھے آ جائیے گا مجھے لینے کے لیے، مجھے تنہا نہیں چھوڑیے گا مولا وہاں پر، جب اولین اور آخرین جمع ہوں گے، جب آپ کے لاکھوں چاہنے والے ہوں گے، تو مولا میں بھی آپ کا ایک ادنا سا چاہنے والا ہوں، وہاں پر مجھ پر نگاہ کرم ضرور کیجئے گا مولا، وہاں میرا ہاتھ تھام لیجئے گا مولا۔ اے حسین کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ اچھے دانوں کو فاسد دانوں سے جدا کر دیں گی میدان محشر میں، آپ محبان علی کو جدا کریں گی۔ تو اے بی بی مولا حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا، معتمد نے زہر دیا، مولا زہر کی شدت سے کئی روز تک تڑپتے رہے، لیکن عقید مولا کا غلام وہ کہتا ہے کہ زہر کی شدت میں تڑپتے تڑپتے بھی کبھی مولا کہتے تھے کہ نیشا پور والوں کے خطوط جو انہوں نے بھیجے ہیں وہ بلواؤ تاکہ میں جواب لے دوں، اب تم حجت کو نہیں دیکھ سکو گے۔ کبھی کوفہ والوں کے جواب دیے، کبھی بصرہ والوں کے جواب دیے، کبھی قم والوں کے جواب دیے۔ بالکل وقت آخر آیا امام کا، امام کی پیشانی پر پسینہ تھا، آب مستگی مانگا، امام نے خاص قسم کا پانی، عقید کہتا میں نے پانی دیا تو ہاتھوں میں راشا اور لرزہ تھا۔ یہ وہی کیفیت ہے کہ جو 18 برس کے سن میں بی بی فاطمہ ضعیفہ ہو گئی تھی نا، تو 28 برس کے سن میں میرا مولا حسن عسکری علیہ السلام، اور عقید ہی کا بیان ہے کہ مولا پیاسے اس دنیا سے چلے گئے، کیوں نہ ہو حسین کے بیٹے ہیں پیاسے ہی دنیا سے گئے۔ اللہ اکبر، آپ کی صدائیں بلند ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام موجود بھی ہوں تو چپ رہتے تھے، گریہ نہیں کرتے تھے تاکہ کسی بچے کی آواز نہ بلند ہونے پائے۔ آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں نا، آپ کو صدا بلند کرنی چاہیے۔ یا امام زمانہ آج آپ کی یتیمی کی رات ہے، جس امام کی بھی شہادت ہوتی ہے ان کے بچے کو پرسہ دیتے ہو نا، امام موسیٰ کاظم کی شہادت پر امام رضا کو پرسہ دیتے ہو، لیکن ایک فرق ہے، جس امام کی شہادت پر بچے کو پرسہ دیتے ہو وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن یہ امام حسن عسکری کی شہادت ہوا ہے کہ ان کے بیٹے آج پردہ غیبت میں ہیں، آج زندہ ہیں، وہ اپنے بابا کی شہادت کے غم کو آج پردہ غیبت میں محسوس کر رہے ہیں، سامرہ میں ہوں گے مولا۔ لیکن مولا مجھے نہیں معلوم 6 برس کے سن میں یتیم ہونا زیادہ سخت ہے یا 4 برس کے سن میں یتیم ہو کر تماچے کھانا زیادہ سخت ہے۔ 6 برس کے سن میں مولا حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، مولا امام زمانہ یہ زیادہ سخت ہے، یا 4 برس کے سن میں ایک سکینہ یتیم ہوئی، دامن میں آگ لگ رہی تھی، شیر تماچے مار رہا تھا، ایک بچی باپ کا لاشا ڈھونڈ رہی تھی، بے سر کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ۔ جتنا مجھ میں دم ہے میں بڑھتا جاؤں گا جس حد تک امکان میں رہا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ تیار ہوا، خاموشی ہی سے 12ویں نے غسل و کفن دیا۔ میں چاہتا ہوں مولا حسن عسکری کی مصائب تفصیل کے ساتھ ہوں آج۔ مولا حسن عسکری کا جنازہ تیار ہوا، بہرحال غسل و کفن دیا گیا۔ ہائے 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 ہائے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مولا حسن عسکری کا جنازہ تھا یہ اہل بیت میں سب سے زیادہ شان سے اٹھا۔ عمراء موجود تھے، وزراء موجود تھے، سفیر موجود تھے، پورے سامرہ میں سیاہ پرچم لگائے گئے تھے۔ اے مولا حسن عسکری آپ کا جنازہ ہے، مظلوم تو ضرور ہے لیکن بہرحال شان سے اٹھا ہے۔ مجھے ایک پہلے حسن کا جنازہ یاد آ رہا ہے، 70 تیر تھے جو مولا حسن مصطفیٰ کے جنازے پر پیوست تھے۔ پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72 ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے۔ مولا حسن عسکری کا جنازہ رکھا گیا، امام زمانہ علیہ السلام، مولا کے چچا نے چاہا کہ جنازہ پڑھائے، دامن کھینچ لیا کہ چچا جعفر آپ کو یہ حق نہیں ہے، معصوم کا جنازہ ہے، معصوم ہی پڑھا سکتا ہے۔ امام نے بس اس خاص کیفیت میں جنازے کو پڑھایا، پھر امام پردہ غیبت میں گئے، اس لیے کہ معصوم کا جنازہ تھا۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ الحسین۔ مجھے مقتل میں جملہ ملا ہے سید الساجدین علیہ السلام کا، جس میں اتھر کانپ رہا تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا سجاد یہ کیا کیفیت ہے آپ کی؟ کہا پھوپھی اماں انہوں نے اپنے جنازے تو دفنا دی ہیں، میرے بابا کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا یہ میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟
امام زمانہ نے دفن کیا اپنے بابا مولا حسن عسکری علیہ السلام کو، لیکن جب سید الساجدین نے دفن کیا، ایک جملہ مصائب میں کہہ رہا ہوں، میرے خیال میں اب تک کی کیفیت کا سب سے زیادہ محسوس کرنے والا جملہ ہے یہ. دیکھو جو غسل و کفن کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں جب میت کو دفن کرو تو چہرے کا رخ قبلے کی طرف کر دو. جب سجاد نے اپنے بابا کو لحد میں اتارا، کہا ہوگا بابا آپ کے لاشے پر تو سر موجود رہی ہے بابا. سجاد نے اپنے ہونٹوں کا حسین کی قدیمی گردن میں رکھا، کہا ہوگا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ اشانہ، یہ حسین کی قبر ہے جسے دو نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا. رو لو عزیزوں، پھر یہ شب نہیں آئے گی. پھر اگلے سال محرم کا چاند دیکھو گے، پھر اگلے سال غازی کا علم ایام اعزاں میں اٹھاؤ گے، اگلے سال محرم آئے گا، فرش ازل نہیں معلوم کون زندہ رہے گا کون مر جائے. مجھ پر لازم ہے ایک لمحے کے لیے رک جانا. ابھی تابوت کی برآمدگی ہوگی، جیسے امام صاحب ایک لمحے کے لیے رک جانا خدا کے لیے. میں نے نیت یہ کی تھی کہ ان تمام مصائب کے اختتام پر، چونکہ ہر امام نے حکم دیا ہے کہ ان کنت باقیا لشن فابکِ للحسین. دیکھو جس پر بھی رونا حسین پر رونا. آخر میں جملہ پڑھنے لگا، حسین جب کہ چلے باد دو بحر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو. فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. حسین چلے، زلجلہ رک گیا، کہے زلجلہ یہ آخری زحمت ہے، نظروں سے اشارہ کیا. حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی، آخری بار ایام اعزاں میں رو لو حسین کو. کہے میرے بابا کے زلجلہ، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین زلجلہ سے اترے، بچے کو آخری بار پیار کیا. یہ آخری موقع ہے جو سکینہ کو حسین کا پیار نصیب ہوا. پھر تو شمر کے تماچے تھے، ہمارے ساتھ یہ گھوڑے تھے. کہ بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. حسین چلے، گود میں لے کر آخری بار پیار کیا، پھر چلے مقتل پہنچے. ذوالفقار کو بے نیام کیا، کہتے ہیں اب اس کی جان دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اب اس کی جان دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے. تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، ماتم کرنا، گریا کرنا، رونے جیسی شکل بنانا. تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا. لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے، عباس کا لاشا رکھا تھا. کہ عباس، بوڑھے بھائی کی جان دیکھی عباس. یہاں تک کہ عصر کا ہنگامہ آیا، ندائے قدرت یا ایتھا النفس المطمئنہ. حسین نے تلوار کو لیان میں رکھا، بھاگی بھی فوجیں واپس پلٹی. کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں تلوار، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اسے پتھر اٹھا لیا. حسین زخمی ہوتے چلے، یہاں تک کہ حرملہ کا تیر چلا. حسین سینے سے نہیں نکال سکتے، پوچھ سے تیر نکالا. حسین زلجلہ سے زمین پر آئے. ایک جملہ کہنے دو. اب فوجی اشقیاء میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں حسین مارے گئے، کچھ کہتے ہیں حسین زندہ ہے. شمر کہتے ہیں میں بتاتا ہوں زندہ ہے یا مارے گئے. اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو، اگر زندہ ہوں گے تو برداشت نہ کر بھائی. حسین کونیوں پر زور دے کر اٹھے، کارے فوج بے حیا، اب یہ حسین زندہ ہے. جی اے میرے بزرگ، یہی ماتم کا حق ہے، یہی پیٹنے کا حق ہے. عجب قیامت ہے یا امام زمانہ. آپ فرماتے ہیں میرے جد حسین میں خون کے آنسو بہاتا ہوں. مقتل میں جملہ ہے، میں آخری شب کی وجہ سے پڑھنا ورنہ نہ پڑھتا. شمر لہین آیا فرکز برجلہ، اس نے پیر مار کر حسین کو سیدھا کیا. وشمر جالس علی صدرہ، شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا. 12 ضربتوں سے حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا. حسین کی آواز آئی، اماں.
سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے. نوکے نیزہ پر حسین کا سر بلند تھا. آواز تھی علاقت قتل الحسین بے کربلا، علاقت بے الحسین بے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.